بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمیں نہ ہی سر آتا ہے اور نہ ہی گر آتا ہے. جو بھی الٹے سیدھے دو چار الفاظ ہوں گے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. وہ جس طرح ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف فرماتے ہیں کہ ترے بھگی کینگری ٹھلا پھیرا جے تب سلاڑیو ونجے ساتھ سا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو جس کا تلا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نار پہ پہلے لگاتے تھے پتہ نہیں پانی کو سینچنے کے لیے اور آبادی کرنے کے لیے، تو اس کے درمیان میں کم سے کم اگر وہ فصل کو فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو تو کم سے کم اس کی ذات کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ہر جتنے چکر لگاتی ہے ہر چکر میں وہ پانی سے خود کو مس ضرور کرتی ہے. اگرچہ ہم ہو سکتا ہے کہ آپ تک کچھ نہ بھی پہنچا سکیں، وہ خطابت والا انداز نہ بھی ہو، لیکن کم سے کم یہ فائدہ ہوگا جس طرح منظور قبلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. تو سب سے پہلے کہ ہمیں تنہائی میں کاغذ و قلم لے کر اپنے آپ سے گفتگو کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. لکھنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام ہمارے درمیان رہتے ہیں. امام پر وہی مصیبتیں آتی ہیں جو عام انسانوں پر آتی ہیں. اگر نہ آتی ہوں تو اللہم کل ولی کا حافظوں و قائدہ و ناصروں و دلیلہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جاتا. امام علیہ السلام ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں پہچانتے. اسی وجہ سے جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو مومنین ان کو دیکھ کر کہیں گے واللہ یہ تو وہی ہیں جن کی صبح و شام ہم زیارت کرتے تھے. اور اس وجہ سے بھی لازم ہے کیونکہ امام زمان علیہ السلام کی وہ دعا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم وشیعتنا خلقو من فضلت تیننا، اے اللہ ہمارے شیعوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا کیونکہ یہ ہماری بقایا مٹی سے خلق شدہ. لازم ہے. نہ صرف اس وجہ سے، اور جب ہم ادھر آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ اس سے پہلے میں اگرچہ کوئی واعظ کوئی ناصح کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن دو چار عرائض، کیونکہ جس طرح مسلسل مجالس ہو رہی ہیں اس نقطے کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دلائی، اگرچہ آپ پہلے سے متوجہ ہیں لیکن اس کے باوجود فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہمیں چھوٹے چھوٹے گروپ ہم فکر لوگوں کے بنانے چاہیے، مختلف موضوعات پر تحقیق کرنی چاہیے.
اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس پر تو پہلے سے ہزارہ مکالمے، ہزارہ ویڈیو، ہزارہ کتابیں موجود ہیں. نہیں، ہزارہ ایک ہی وقت میں ہزاروں کتاب ہونے کے باوجود بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی گئی ہیں. یہ آپ مت سمجھیں کہ ہم جو ویڈیو بنائیں گے، ہم جو کتاب لکھیں گے کوئی بھی نہیں پڑھے گا. نہیں، پڑھنے والے بہت سارے مل جائیں گے. مختلف موضوعات ہیں ان پر. اور ہم فکر لوگوں کی کمیٹیاں بنائیں، لجنا تشکیل دیں جن کے ذریعے آپ تحقیق کریں. یہ ہم پر اس دور میں سب سے بڑی ذمہ واری عائد ہوتی ہے. کیوں عائد ہوتی ہے؟ اس لیے ایک صادق آل محمد علیہ السلام سے ایک روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان من تکفل بایتام آل محمد المنقطعین عن امامہم المتحیرین فی جہلہم الاسراء فی ایدی شیاطینہم. امام علیہ السلام فرماتے ہیں بالتحقیق وہ شخص جو آل محمد کے یتیموں کی کفالت اٹھاتا ہے، وہ یتیم جو اپنے امام سے منقطع ہو گئے ہیں اور متحیر ہیں جہالت میں، اور اسیر ہو گئے ہیں شیطان کے ہاتھوں میں اور ہمارے دشمن نواسب کے ہاتھوں میں. فاستنقذہم منہم، یہ کفالت اٹھانے والے ان کو بچاتے ہیں ان شیاطین سے اور نواسب سے. وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حَيْرَتِهِمْ وَقَهْرِ الشَّيَاطِينَ بِرَدِّ وَسَاوِسِهِمْ، اور شیطان کے قہر کو رد کرتے ہیں، ان کے وسوسوں کو رد کرتے ہیں. وَقَهْرِ النَّاسِبِينَ بِحُجَجِ رَبِّهِمْ وَدَلِيلِ آئِمَّتِهِمْ، اور ناصبین کے قہر کو مردود قرار دیتے ہیں اللہ کی طرف سے جو حجتیں ہیں ان کے ذریعے، اور آئمہ کی طرف سے جو ادلہ وارد ہوئی ہیں ان کے ذریعے. اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لَيَفْضُلُونَ عَلَى الْأَرْضِ بِأَفْضَلِ الْمَوَاقِعِ بِأَكْثَرِ مِنْ فَضْلِ السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ او لَيَفْضُلُونَ عَلَى الْعَابِدِ، کہ یہ عابدین پر اس طرح فضیلت رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جیسی آسمان کو زمین پر ہو، یا عرش کو زمین پر ہو، کرسی کو زمین پر ہو، یا حجاب خدا کو زمین پر فضیلت. اس وجہ سے ہمارے اوپر ضروری ہے پہلے مرحلے میں کہ علمی بنیادیں اپنی مضبوط کریں اور لجنات کمیٹیاں تشکیل دیں اور تحقیقات کریں. صلوات پڑھیے عالم. پہلے میں مناظرے کو ایک غیر ضروری شے سمجھتا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اب دور بہت ترقی کر چکا ہے، دوسری چیزوں کی طرف وارد ہونا چاہیے. لیکن جب اس میدان میں آئے تو احساس ہوا کہ نہیں، اس دور میں بھی مناظرہ اسی آن و تاب و شان سے اس کی ضرورت ہے جس طرح پہلے دور میں اس کی ضرورت تھی. ایسا نہیں ہے یہ، اور امام علیہ السلام کی یہ حدیث ہر زمانے کے لیے. ابھی طاہر القادری کو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی جس طرح ہمارے بزرگوار قبلہ صفدر صاحب نے بیان کیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ علی جیسا شجاع، بنی ہاشم جیسا خاندان، اس کی موجودگی میں کوئی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو جلائے، کوئی دروازے پر آئے، کس کی ہمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلانا نہیں مانا، اہل بیت کے ساتھ ہر وہ سلوک کیا گیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی کے وہم و گمان میں. اس نے کہا کہ ندیاں بہا دی جاتی، اگر کوئی اس طرح کا سوچتا بھی، ہر طرف خون و خون ہوتا، بنت رسول کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، اس کے دار پر کوئی حملہ کرے، علی جیسا شجاع کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ بنی ہاشم خون کی ندیاں بہا دیتے. میں نے اسے کہا کہ اہل بیت کے ساتھ ہر وہ سلوک کیا گیا جس کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی جناح کے جنازے پر تیر مارے جائیں گے.
لیکن اہل بیت کے ساتھ بتائیے کتنے کون سی ندیاں بہائی گئی؟ اس سے زیادہ اہل بیت رسول کی خواتین کو قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا، لیکن کتنی خون کی ندیاں بہیں۔ یہ دلیل ہے کہ جس طرح یہاں پر لوگ خاموش رہے اسی طرح وہاں پر بھی لوگ خاموش رہے۔ صلوات پڑھیے۔ ابھی امہ چینل میں سن رہا تھا، اس نے ایک مومن نکال کر کے کہا کہ بھائی وہ ورث سلیمان داؤد کا وارث ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی بھی میراث نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ میراث، حضرت سلیمان بھی نبی تھے، حضرت داؤد بھی نبی تھے، یہ وراثت میں علم منتقل ہوا ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ وراثت میں چیزیں منتقل ہوتی ہیں اس کی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اور اس نے اتنا بڑا چڑھا کر اس چیز کو بیان کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی ہمارا عام مومن، عام سننے والا ہو کہ بعید نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں آ جائے۔ تو میں صرف اسی ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی نبی پاک نے جو، انبیاء نے جو میراث چھوڑی ہے وہ فقط و فقط علم ہے۔ نبیوں کے علماء وارث ہوتے ہیں، میراث میں علم چھوڑتے ہیں، اور دلیل میں اصول کافی کی روایت لے آتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ انبیاء وراثت میں نہیں چھوڑتے دینار کو اور نہ ہی درہموں کو۔ آپ کی اصول کافی ہے، آپ کی کتابیں ہیں، ان میں موجود ہے جب انبیاء نہیں چھوڑتے، اور وہ روایت جو ما ترکنا ہو صدقہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، ان دونوں کو ملا کر نتیجہ کہ نبی پاک نے جو میراث میں چھوڑا تھا وہ علم چھوڑا تھا، وراثت تھی نہیں، لہذا سیدہ فاطمہ کا دعویٰ معاذ اللہ درست نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہاں پر ٹھہر جائیے، تھوڑا صبر کیجئے۔ اس نے کہا کس طرح؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ نبی نے بحیثیت نبی میراث میں علم چھوڑا، بحیثیت باپ میراث میں کیا چھوڑا؟ وہ حیثیت ہے نا بھائی، جب نبی میراث میں بحیثیت نبوت، بحیثیت نبی تو علم چھوڑے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ باپ بھی ہے نا، تو اس کے گھریلو اشیاء دوسری چیزیں وہ کہاں جائیں گی؟ اگر مان بھی لیں آپ کی بات کہ کوئی بھی وارث نہیں بنتا، تو یہ تو ذرا بتائیے کہ جو حجرے کی مالکہ بننی تھی وہ کس کھاتے میں تھی؟ کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ حجرہ بھی حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا نا۔ بلکہ نہ صرف یہ 3 مقامات پر بخاری نے باپ قائم کیے ہیں، باپ وہ نفقۃ ازواج النبی او نساء النبی، نبی کے گھر والیوں کے نفقے کا باپ، اس میں اس نے ترتیب دیا ہے بھائی۔ جب کہ رسول اللہ نے یہ چیزیں مقرر کی تھی کہ یہاں سے میری ازواج کو نفقہ ملنا چاہیے، تو میں نے کہا لکھنے والے کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا، لیکن شاید دروغ گورا ہوئے حافظ نباشد کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، لکھنے پہ آئے، ماننے پہ آئے تو گھر والیوں کو وارث مان لیتا ہے، اور اگر نہ ماننے پہ آئے تو اولاد کو بھی وارث نہیں مانتے۔ دوسرے نمبر پہ بھائی 2 معنی ہوتی ہیں، ایک معنی حقیقی، دوسری معنی مجازی۔ آپ اہل علم حضرات تشریف فرمائیں۔ معنی مجازی اس وقت مراد لی جاتی ہے جب معنی حقیقی مراد نہ لی جا سکتی ہو، یا معنی مجازی کے لیے کوئی قرینہ ہو۔ یہاں پر معنی حقیقی میراث کی کیا ہے؟ مال ہے، جو ورثہ ہے، وراثت جو اب مادی اشیاء ہیں ان میں ہوتی ہے، اور مجازی معنی کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ اب مان لیتے ہیں کہ انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، تو بھائی جو بھی صلوات پڑھی آل محمد، تو یہ معنی مجازی کس وقت مراد لی جا سکتی ہے؟ جب معنی حقیقی مراد نہ لی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ان کی بات مان بھی لیں کہ علم کے وارث ہیں،
انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، ان کی میراث فقط و فقط علم ہوتی ہے. تو یہ تو ذرا بتائیے جو بھی نبی ہوا ہے کیا ہر نبی کا بیٹا بھی نبی ہوا ہے؟ بھائی جب میراث ہے تو اولاد کی طرف منتقل ہونی چاہیے نا. کیا اس طرح ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ہو، اس کا بیٹا بھی وہی بغیر کچھ حصول کیے تربیت پائے، مدارس میں پڑھے، کسی استاد کے پاس زانوئے ادب گھٹنے ٹیکے بغیر ہی اس کے پاس وہی علم ہاتھ سے آ جائے؟ جب میراث ہے تو آنی چاہیے نا اس کے پاس. یہ نہ آنا خود دلیل ہے کہ پھر میرا علم جو ہے وہ مجازی معنی مراد ہے، وہ بعید معنی ہے. جب تک حقیقی معنی مراد نہیں جا سکتی ہو تب تک مجازی معنی کی باری ہی نہیں آتی. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد. پھر بھی بات سمجھ کے صلوات. بارہ یہ کہتے ہیں کہ جب علم کے وارث فقط کس چیز میں ہو سکتے ہیں؟ علم. اور علم وہ چیز ہے جو کسبی ہوتا ہے، میراث میں نہیں ملتا. ہر وہ شخص جو عالم بننا چاہتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حصول کسب کرے، تزکیہ نفس کرے تاکہ اس میں علم آئے. یہ یہاں تک بات ہوئی. اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دو طرح کے دعوے تھے، فقط میراث کا دعویٰ نہیں تھا. یہ ابھی شرف الدین موسوی بلتستانی، یہ نہیں جو ہم نے المراجع صاحب المراجعات کے مصنف ہیں، وہ نہیں جو عربی تھے، وہ نہیں، وہ تو اللہ ان کی قبر پر نور افشانی فرمائے، وہ تو ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے مذہب تشیع کی بہت بڑی خدمت کی تھی. یہ شرف الدین موسوی جو بلتستان والے، اب ان کی طرف سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو طبری ہے وہ مشکوک ہے، جو ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ اس کا مصنف مشکوک ہے. لہذا یہ غلات کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گئیں اور انہوں نے میراث وغیرہ طلب کی. تو میں نے اسے کہا کہ آپ جو ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر رہے ہیں کہ جو بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی مظلومیت بیان کرتا ہے اس کو آپ غلات سے تعبیر کرتے ہیں، غالی کا خطاب کرتے ہیں، دیتے ہیں. یہ تو ذرا بتائیے کیا شہید باقر الصدر سے زیادہ آپ عالم ہیں؟ عظیم مفکر اور فلسفی سید کمال الحیدری سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی السیستانی سے زیادہ آپ آگاہی رکھتے ہیں؟ سید کمال الحیدری نے ثابت کیا ہے کہ الامامہ والسیاسہ المتوفہ 296 یہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہی ہے اور بڑی مہم کتاب ہے، جس میں جب وہ آتے ہیں فلما قعد فحولت وجہها الى الحائط، جب یہ دونوں آئے سیدہ کے سامنے، یہ ابن قتیبہ دینوری نے الامامہ والسیاسہ میں روایت لکھی ہے، آئے دونوں بیٹھے تو سیدہ نے حائط کی طرف، دیوار کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا، سلام کیا. فلم ترد علیہما الجواب، سلام کا جواب نہیں دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا کیا ہے؟ اب یہاں سے ان کی حیثیت کا اندازہ لگا دیں. اور کہنے لگے قالا انتی ساخطۃ علینا بغصب میراثکی واغتصاب خلافت علی. اے فاطمہ کیا آپ اس وجہ سے ہم پر ناراض ہیں کہ ہم نے آپ سے میراث چھینی ہے اور علی سے خلافت چھینی ہے؟
یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ سیدہ فقط فتح کی وجہ سے ناراض نہیں ہے. سیدہ کا منہ کس طرف ہے؟ حائط کی طرف. الامامہ وسیع سن متوفا کون سا کس میں ہے؟ 296. وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا نشدتکما باللہ الم تسمع من رسول اللہ رضا فاطمہ من رضای و سخطها من سخطی. میں تمہیں اللہ کی، پہلے سیدہ نے کہا کہ نشدتکما باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر جو میں بات کہوں گی وہ سچی ہوگی تم تصدیق کرو گے. تو کہنے لگے کہ ہاں کریں گے. تو سیدہ نے فرمایا الم تسمع من رسول اللہ رضا فاطمہ من رضای و سخطها من سخطی. کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ سیدہ فاطمہ کا، میری بیٹی فاطمہ کا راضی ہونا میرا راضی ہونا ہے، وہ ناراض ہو جائیں تو میں محمد اس سے ناراض ہوں. تو کہنے لگے کہ ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم ہے. تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ واللہ انا ساخطۃ علیکما، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم دونوں پر ناراض ہوں. وَلَأَشْكُوَنَّكُمَا لِأَبِي رسول اللہ، اور میں ضرور، یہ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ. سیدہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں ضرور بالضرور تم دونوں کی شکایت کروں گی اپنے بابا اللہ کے رسول سے. یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور یہ بخاری نے، صحیح بخاری والی نے، ہمارے قبلہ نظام الدین قمبری صاحب یہ بخاری پر تھوڑی بہت یہ تحقیق ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بخاری والے نے یہاں پر ایک خیانت کی ہے. وہ کیا کہا ہے؟ اس نے مفہوم حدیث لکھی ہے، نص روایت کو نہیں لائی. نص حدیث کیا تھی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ نص الفاظ لا کر لکھ دیتے ہیں تو ان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ جس پر رسول اللہ غضبناک ہو جائے، جس کو رسول اللہ کی دختر سلام کا جواب نہ دے، تو اس کا اسلام کہاں پر بچتا ہے؟ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فحجرت فاطمہ ولم تکلم حتی ماتت. فاطمہ نے ان سے کو مہجور قرار دے دیا اور ان سے بات بھی نہیں کی یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے جا چکی. یہ کیا کیا ہے؟ اس نے خیانت کی ہے. بخاری والوں نے اگر یہ دو تین جگہوں پر یہ چیز نقل کی ہے لیکن خیانت کے ساتھ. بھائی جب تم امین ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کی احادیث نقل کرنا، تو بے عین ہی وہی الفاظ نقل کرو. یہ ثابت. اور سید شہید باقر الصدر، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں اس بزرگوار شہید مظلوم کی قبر اطہر پر، جس نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فقط 4 آیت قرآن کریم کی تلاوت کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہ سید فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لا یجوز لفلان ان یخلف لنبی. وہ رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ سیدہ فاطمہ ناراض، رسول اللہ ناراض، رسول اللہ کو اذیت. وہ رسول اللہ کو اذیت دینے کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا عظیما. جو شخص جو بھی اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأَعْدَ لَهُمْ
عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کہا کہ جو جہنمی ہو وہ جنت کے سردار انبیاء کے سردار کا وارث کس طرح؟ اور دوسرے نمبر پر سید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ناراض تو رسول اللہ غضبناک، ومئی اللہ فرماتا ہے ومئی یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس شخص پر میرا غضب آ جائے وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ جو راستے سے خود ہی بھٹکا ہوا ہے وہ امت کو راستے پر کس طرح چلائے گا؟ اور آخر میں یہ ہم جو طلاب یہاں پر بیٹھے ہیں یہ فخر ہے سادات سے اجازت کے ساتھ کہ بلا ہمارے دوست بہادر علوی انہوں نے نقل کیا ہے سید عمران عباس کاظمی سے، آپ جانتے ہیں دونوں حیات ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر بہادر علوی نے بتایا کہ سید عمران عباس کاظمی کہہ رہے تھے کہ یہ جو طلاب علوم دینیہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں۔ میں نے آگا سے پوچھا کہ کس طرح؟ کہا کہ آگا نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ علماء استدلال، پھر آگا عمران عباس کاظمی نے کیا کہا؟ خود سے نہیں کہا کہ علماء استدلال کرتے ہیں شیخ مفید کے خواب سے۔ شیخ مفید نے دیکھا خواب کہ امام حسن حسین کو سیدہ فاطمہ زہرا لے کر آ رہی ہیں، یا شیخ علمہما ان کو تعلیم دو۔ کہا کہ اس خواب سے پھر صبح کو ہوئی تو سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں کو لے آئیں گے، آپ سب جانتے ہیں اس واقعے سے۔ سید عمران عباس کاظمی کے حوالے سے وہ آگاہ نقل کرتے ہیں کہ آگاہ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی کریمی اس قدر ہے کہ جو شخص اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اس منزل میں قدم رکھتا ہے تاکہ سیدہ فاطمہ زہرا کے حق کا دفاع کر سکے، اللہ کی وحدانیت کو بتا سکے، سیدہ کہتی ہے کہ تو میرے لیے آیا ہے، آ جا، جس طرح حسن و حسین میرے بیٹے ہیں تو بھی میرا بیٹا، جس طرح یہ سادات میرے بیٹے ہیں، تو نے زندگی میرے لیے وقت کر دی ہے، میں بھی تجھے اپنی فرزندی ملے۔ اب اندازہ لگائیے جب ہمارے سامنے سیدہ کے مسائل پڑھے جائیں تو اس طرح نہیں سننا چاہیے، بلکہ اس طرح سننا چاہیے جس طرح کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی مصیبتیں بیان کی جائیں۔ عزیزو، جب ہم اور آپ میں سے کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک منٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ بار بار ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ ابھی رات ہے ختم نہیں ہو رہی، ابھی 2 ہی بج رہے ہیں، ابھی 3 بج رہے ہیں، یہ دن کس وقت ختم ہوگا، صبح کس وقت ہوگی، چین نہیں آتا۔ اگر بخار کے ساتھ اگر کسی کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کو درد سونے نہیں دیتا۔ اگر ایک طرف بیماری ہو اور دوسری طرف اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کسی گھر کا کوئی سربراہ یا عام فرد فوت ہو جائے تو اس کا بھی وقت نہیں گزرتا، زمانہ اس کے لیے تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اے عزیزو، اب اندازہ لگائیے سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ کوئی ایک مصیبت نہیں تھی۔ ایک طرف بابا کا غم ہے، وقت نہیں کٹ رہا، دوسری طرف خود زخمی ہے، وقت نہیں کٹ۔ ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آتا ہے جو ہمیں پرسا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اگر ہمارے فوتگی ہو جاتی ہے پرسے کے لیے آتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ اب بتائیے سیدہ کے ساتھ بیماری بھی ہے، ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور گھر میں بھی فوتگی ہے۔ اب بتائیے سیدہ کا وقت کس طرح گزر رہا ہوگا۔ اے عزیزو، اب آج سے یہ نہ کہیے گا سیدہ فاطمہ زہرا بابا کے پاس 40 دن زندہ رہی یا 75 دن زندہ رہی، نہیں، میں کہوں گا سیدہ فاطمہ بابا کے بعد 40 دن نہیں، 40 سال نہیں، 40 سال نہیں، 40 صدیاں زندہ رہی ہے، اور ہر صدی
کے ہر دن کا ہر دن 1000 سال جتنا ہو۔ اے عزیزوں، یہی وجہ ہے نا کہ جب میرے سیدہ مفارقت کر گئی اس دنیا سے، امام حسن و حسین گھر میں جب داخل ہوئے، ماں کے جنازے پر آئے، دونوں بھائیوں نے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، اے میری اماں، میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ اماں، قبل ان یفارق بدنی، قبل ان یفارق روحی جسمی، اے اماں میرا جواب دو، اس سے پہلے کہ میری روح میرے جسم سے نکل جائے۔ امام حسن حسین علیہ السلام نے کہا، اے اماں میرا جواب دو، قبل ان یفسد قلبی، اے اماں اس سے پہلے کہ تیرے حسین کا دل پھٹ جائے۔ اے عزیزو، حسن و حسین یتیم ہو چکے ہیں، سیدہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے بیٹو ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ یہ حسن و حسین کس طرح ہو گئے ہیں یتیم؟ حسن و حسین کی یتیمی تو اس وقت شروع ہو گئی تھی جس وقت رسول اللہ اس زمانے سے گزر چکے تھے۔ اسی وجہ سے ہی نا، شاید یہی سبب ہے نا، جب بلال آئے تھے نا شام سے، بلال نے دیکھا راستے میں ملے امام حسن و حسین، وہاں سے خواب میں آئے کیوں تھے شام سے؟ اس وجہ سے آئے تھے کہ خواب میں رسول اللہ آئے اور رسول اللہ نے کہا، اے بلال، سب نے میری زہرا کو چھوڑ دیا، کیا تو بھی میری زہرا کو اکیلا چھوڑا ہے؟ بلال نے جو سننا تھا۔ ایک مرتبہ اسی وقت بلال شام سے نکلا، شام والوں نے پوچھا، بلال ابھی تو آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، رسول اللہ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، حالانکہ پہلے عہد کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا مدینے نہیں جاؤں گا، آزان نہیں دوں گا۔ آئے مدینے میں پہنچے، دیکھا حسن و حسین ہے، چچا بلال، چچا بلال، یہ کہتے ہی جناب بلال نے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ مجھے چچا بلا رہے ہیں۔ جناب بلال نے شانوں پہ دونوں شہزادوں کو بلایا اور مدینے میں ایک عجیب سی فضا بن گئی اور لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ارے دیکھو تو صحیح، رسول اللہ کا مؤذن آ گیا ہے، ارے بلال تمہاری اتنی منزلت اور تم حسن و حسین کو اٹھائے ہوئے ہو، تم حسن و حسین کو اٹھائے ہو۔ ایک مرتبہ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا مدینہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے، ارے تم مجھے بلال پر اعتراض کرتے ہو، تم نے کیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ یہ تو وہی حسن و حسین ہے جس کو رسول اللہ اپنے شانوں پر سوار کرتے تھے۔ اے عزیز، جب بلال آئے، یہ ہے یتیمی حسنین کی۔ اور دوسری طرف مولا امیر علیہ السلام، وہ کیا ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قبر میں دفنایا، مولا امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فریاد بلند کی، فَأَمَّا بُكَائِي فَمُخَلَّدْ فَأَمَّا لَيْلِي فَسَرْمَدْ، کہا کہ اے میری زہرا، میرا رونا تو اب ہمیشہ باقی رہے گا، میری یہ تنہائیاں تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور مولا حسین علی علیہ السلام نے ایک عجب فریاد کی۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا، ان لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ والکل من دون الفراق قلیل۔ کہنے لگے، اے زہرا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں نا، ان میں جدائی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہر مصیبت آتی ہے، لیکن زہرا تیری مصیبت سے زیادہ مجھ پر آج تک کوئی رسول اللہ کے بعد کوئی مصیبت نہ آئی۔ اے زہرا، تو ہی تو تھی نا جس کے ساتھ میں اپنے غم بانٹتا تھا، جس کے ساتھ اپنی میں مصیبتیں شیئر کرتا تھا۔ اے زہرا، اب کیا ہوگا؟ لا يتحمل سماع حموم وآلام امیر المؤمنین الا البئر۔ اب علی کے غموں کو، علی کے تکلیفوں کو بئر کے علاوہ، کنویں کے علاوہ کسی میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔